بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کچھ دن پہلے سینٹ میں میرے ادارے بیت المال کے حوالے سے کچھ پوائنٹ ریز کیے گئے تھے جن کا میں پوائنٹ وائز جواب دینا چاہوں گا۔ بیت المال کی 3 گاڑیاں سر، 3 سرکاری گاڑیاں آج بھی پارلیمنٹ لاجز کے اندر جہاں پہ ایم ڈی بیت المال نہیں رہ سکتا، 3 سرکاری گاڑیاں جو کہ مجھے نظر آتی ہیں جن کے نمبر پلیٹ مجھے یاد ہے وہ پارلیمنٹ لاجز کے باہر کھڑی ہیں۔ بیت المال کی کوئی گاڑی فیڈرل منسٹر صاحبہ کے زیر استعمال نہیں ہے۔ 4 سال میں ایز ایم ڈی بیت المال ہر سال 14,000 لوگوں کا کینسر کا علاج ہوتا تھا۔ دوسرا پوائنٹ جو اٹھایا گیا کہ ان کے دور میں سالانہ 14,000 کینسر کے مریضوں کا علاج ہوتا تھا، جبکہ ریکارڈ کے مطابق میرے پاس موجود ہے اس وقت 2018 سے لے کر 2021 تک کے پیریڈ میں ٹوٹل 20,000 لوگوں کا کینسر کے حوالے سے علاج ہوا۔ 6,500 یتیم بچوں کی کفالت چل رہی تھی سر۔ پاکستان بیت المال جب سے مارز وجود میں آیا اور جب سے سویٹ ہومز کا پروجیکٹ کا آغاز ہوا، کبھی بھی 6500 بچے نہیں رہے۔ میکسیمم جو بچے ہمارے اس ادارے کے رہے ہیں وہ 4500 رہے ہیں، اور موجودہ اس وقت جو ایگزیکٹ فگر ہے وہ ہے 4388 اس وقت ہمارے سویٹ ہومز میں بچے موجود ہیں۔ تقریباً 40 کے قریب پناہ گاہیں بنائی تھی سر، آج الحمدللہ 40 کی 40 پناہ گاہیں بند ہو چکی ہیں، کسی ایک پہ کھانا نہیں دیا جا رہا۔ جہاں تک پناہ گاہوں کی، جن کو ہم شیلٹر ہومز کہتے ہیں، انہوں نے کہا کہ انہوں نے 40 پناہ گاہیں سٹارٹ کی تھیں، تو یہ ایکچول فگر جو ہے اس کا 33 ہے جب یہ سٹارٹ کی گئیں، اور میں دوبارہ بتاتا چلوں کہ ان کے لیے کوئی بھی فنڈ گورنمنٹ کی طرف سے ہمیں نہ دیا گیا، اور جب ہم نے ان کی فیزیبلٹی رپورٹ ہمیں جو ہر ماہ کو آتی ہے اس کو دیکھا گیا تو ایسی پناہ گاہیں شیلٹر ہومز تھے جہاں پر 0 بینیفیشری تھا، اور کچھ پناہ گاہوں میں ہمیں پر پرسن 2000 سے زیادہ کا خرچہ پڑا تھا، جو کسی طور پر موجودہ بجٹ میں جیسا کہ میڈیکل اور اسکالرشپ اور دیگر پروگرامز کو وہاں سے کٹ کر کے اس کے لیے ہمیں بجٹ بنانا پڑ رہا تھا، وہ فیزیبل نہیں تھی، ان کو ہم نے بند کیا۔ تاہم اس وقت موجودہ ہمارے 26 شیلٹر ہومز فنکشنل ہیں، اور ہم نے ان میں اپریل 22 سے لے کر اب تک 23,82,127 بینیفیشریز اس سے مستفید ہو چکے ہیں۔ ہر یتیم خانہ جو ہم نے کھولا تھا اس میں ایک اچھے سٹینڈرڈ کا سکول ہوا کرتا تھا۔ جب سے یہ آئے سر، انہوں نے ان بچوں کو اس سے نکال کے کوئی ضمیر کو 3rd کلاس سکول ہے اس میں داخل کرا دیا، فنڈنگ ختم ہو گئی ہے۔ جو نیکسٹ پوائنٹ اس میں ریز کیا کہ ملتان میں ایک سکول سے سویٹ ہوم کے بچوں کو شفٹ کرنے کا، تو اس بارے میں بتاتا چلوں کہ جب بچوں کی اسیسمنٹ کرائی گئی اور ان کے جو رپورٹس تھیں اس کے مطابق بچے جو تھے کسی سبجیکٹ میں 2 نمبر تھے، 3 نمبر، 4 نمبر، ان پر بالکل توجہ نہیں دی جا رہی تھی، اور ان کو ایک یتیم کی حیثیت سے اور سویٹ ہوم کے بچے ہونے کی حیثیت سے نارمل بچوں کی طرح ٹریٹ نہیں کیا جا رہا تھا، اور پلس اس میں پالیسی سے ہٹ کر اس سکول میں وہ بچے داخل کرائے گئے تھے۔ تو ہم نے پھر دوبارہ ایز پر پالیسی ایک ٹینڈر دیا، اور جو سکول اس ٹینڈر کو کوالیفائی کیا جس نے، اب ہمارے بچے وہاں جا رہے ہیں۔ 1 سال کا ان سے حساب منگوا کے دیکھیں، 1 سال میں سر بیت المال میں سوائے 60,000 روپے ان تمام ایم این اے اور سینیٹرز کو دینے کے علاوہ کوئی خرچہ نہیں ہو پا رہا۔ کینسر کا علاج بند ہے سر، یتیم خانے بند ہو گئے، پناہ گاہیں۔ جو لاسٹ پوائنٹ ریز کیا گیا آئی ایف اے کے حوالے سے، تو بتاتا چلوں کہ ابھی بھی فائنینشیل اسسٹنس کے حوالے سے وہی پالیسی ہے جو کہ سابقہ ادوار میں چلی آ رہی تھی۔ ہاں، یہ جو پناہ گاہیں شیلٹر ہومز ہیں اور روٹی صاحب کے لیے کوئی بکانہ سوئے کے حوالے سے جو پروجیکٹس بغیر بجٹ کے سابقہ حکومت نے شروع کیے تھے، ان کی وجہ سے بالکل جو ہمارے میڈیکل کا جو پروجیکٹس ہیں ان سے بھی کٹ لگانا پڑتا ہے، اسکالرشپس بھی متاثر یقیناً ہوئی ہوں گی، لیکن یہ کہنا کہ یہ پروجیکٹس کام نہیں کرے یہ بالکل درست نہیں ہے۔ مختصراً موجودہ معاشی بحران اور بجٹ میں کمی کے باوجود پاکستان بیت المال کے تمام پروجیکٹس ٹریٹمنٹ بشمول کینسر، اسکالرشپس، وومن امپاورمنٹ سینٹرز، SRCLs، سویٹ ہومز اور شیلٹر ہومز یعنی پناہ گاہیں بھرپور انداز میں غریب اور مستحق افراد کی داد رسی میں مصروف عمل ہیں۔